نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے خواہ میں باغ دیکھنا اور ان کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اگر آپ ان تمام تعبیروں کو جانا چاہتے ہیں تو آپ اینڈ تک آخر تک ویڈیو لازمی دیکھیں، اور ساتھ ساتھ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ جو ہمارے نئے اپڈیٹ ہے سب سے پہلے اب تک پہنچ جائے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ خواہ میں باغ دیکھنا عورت ہے، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی عورت سے جمع کرے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیا ہے اور تر نہیں ہوا تو دلیل ہے کہ اس کی عورت طالب جمعہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواہ میں دیکھے کہ باغ میں گل ریحان بوتا ہے سونگھتا ہے تو دلیل ہے کہ فرزند صالح پیدا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں شفتالو بوتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے لڑکا آئے گا جو جلد علم و ادب سیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں ریحان کا دستہ ہے اور اٹھا کر اس کو سونگا ہے یعنی سونگتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا لڑکا دلیر دانا اور عقل مند ہوگا، اور بوئے ریحان فرزند کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے باغ کو سبز اور شاداب دیکھے اور پانی جاری والا اور محل والا دیکھے، اس میں سے میوے کھائے اور اس کے پاس بھی ہے اور اپنی عورت کے ساتھ نظارہ کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اہل بہشت سے ہے، یعنی وہ اس کا اہل بہت اچھی ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ باغ میں آباد ہے اور درختوں کے میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مالدار عورت ملے گی اور اس سے مال و نعمت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ موسم خزاں میں نامعلوم باغ میں گیا ہے اور درخت کے پٹ چڑھی ہو رہی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو غم پہنچے گے، اور اگر دیکھے کہ باغ میں محل اور سبز اور آب روا ہے یعنی پانی جاری ہے اور عورت صاحب جمال اس کو بلاتی ہے تو دلیل ہے کہ اس آخرت میں بہشت اور حور العین پائے گا، اور دلیل ہے کہ شہادت کا درجہ حاصل کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں محل اور سبز یعنی اچھی جگہ دیکھے تو یہ بھی شہادت پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کا باغ ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے اور اس باغ کے میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے مالدار عورت ملے گی اور اس کا مال کھائے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ ہے اور بلند درختوں میں میوے اس پر گرتے ہیں تو دلیل ہے کہ شریف آدمی سے لڑے گا اور اس پر غالب آئے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں کسی درخت کی چوٹی پر سویا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی نسل فرزند بہت ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خواہ میں باغ بزرگوار مال و جمال مرد ہے، اگر دیکھے کہ وقت بہار یا گرما میں ایک عمدہ باغ لگایا ہے اور اس میں میوے نکلے ہوئے ہیں اور گل ریحان کھلے ہوئے ہیں اور پانی جاری ہے اور وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت شہادت پر ہوگی، کیونکہ یہ سب بہشت یعنی جنت کی صفات ہے۔ اور اگر ایام گرما میں باغ معلوم یا نامعلوم دیکھے کہ اس کے میوے شیریں ہے یعنی میٹھا ہے اور درختوں کے پتے گرے ہوئے ہیں تو دلیل ہے کہ وہ بادشاہ کا مصاحب ہوگا یعنی بادشاہ کے مشیر ہوگا، اس حال میں کہ بادشاہ اپنے خادم کو نکال دیں گے،
اور اس کا مشیر بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ بادشاہ کا خادم بھی ہوگا۔ اور اگر سبز باغ کو میں سرسبز اور میوے سے پھر اور اس پر پانی جاری دیکھے تو اس نے باغ کو جڑ سے اکھاڑ کر خراب کر دیا، تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ کو ہلاکت کا خوف ہوگا اور کوئی بڑا بادشاہ حملہ کرے گا اور وہ معزول ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ آگ آئی اور اس نے باغ کو درختوں کو جلا دیا تو دلیل ہے کہ بادشاہ کو ناگہانی موت آئے گی۔ اور اگر خواب میں باغ کا اندر اونٹوں کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ دشمن پر فتح پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں میوے جمع کر کے گھر کو لے کر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر خیر و منفعت حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں سب کچھ جمع کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے سختی اور رنج کے ساتھ نفع حاصل کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ باغ میں خواب دیکھنا لوگوں کا بقدر ہمت کاروبار شغل ہے۔ اگر باغ میں سبز دیکھے تو دلیل کس کا شغل نیک ہوگا اور کام آراستہ ہوگا۔ اور اگر باغ سبز اور میوے سے خالی دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا۔ اور اگر باغ عمدہ اور آراستہ دیکھے اور اس کو کوئی کہے کہ یہ باغ فلاں کی ملکیت ہے اور اس نے اس باغ میں میوے کھائے تو دلیل ہے کہ اسی قدر صاحب باغ سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اگر بہار اور گرمیوں کے دنوں میں باغ کو اجڑا ہوا دیکھے چنانچہ اس میں سبز اور کوئی درخت نہ دکھائے تو دلیل ہے کہ بادشاہ رعیت پر جو ستم کرے گا یعنی ظلم کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اپنے ہاتھ سے باغ لگایا اور درخت لگایا اور میوے لگایا تو دلیل ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرے گا، مال اور نعمت اور فرزند حاصل ہوگا یعنی بیٹے بھی پیدا ہوگا اور ساتھ ساتھ مال بھی پائے گا۔ اور اگر اس باغ میں موسمی انگور دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ہمت کے مطابق مال اور مرتبہ پائے گا۔ تو اس پر ختم ہو گیا۔ ایک چیز بھی میں نے یہاں پہ پہلے شعر صحیح طرح آپ لوگوں کو نہیں سمجھایا، وہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باغ کو سبز اور شاداب دیکھے اور اس میں ساتھ ساتھ پانی بھی جاری رکھے ہوئے دیکھے اور میوے کھائے ہوئے اس کے پاس بھی عورت ساتھ نظارہ کرے تو دلیل ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہوگا، یعنی وہ بہشت ہوگا۔ بہشت جنت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، یہ آپ لوگوں کا مہربانی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔